الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وبعث فيهم رسولا اے ہمارے رب ان لوگوں میں ایک رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک جو ان کے اوپر تیری آیات کو تلاوت کرے ان کو کتاب سکھائے انہیں حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے بے شک تو غالب حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم محترم حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت وہاں پہ کچھ دعائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی کچھ التجائیں کی کچھ درخواستیں کی اور ان التجاؤں میں سے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیج اہل علاقہ میں اہل بستی میں اہل عرب میں اور اہلیان عرب میں ایک ایسا بندہ بھیج جو تیرا برگزیدہ رسول ہو اور وہ آ کر ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے ان کو قرآن بھی سکھائے ان کو حکمت بھی سکھائے اور ان کو گناہوں سے پاک بھی کرے۔ یہ میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے دعا تھی جو آپ کے جد امجد جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے دعا کی۔ اب میرے بھائیوں آپ دیکھیے تقریباً 2500 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ مالک الملک نے ہادی رہبر مرشد ہمیں عطا فرما دیا اور وہ ایسا ہادی اور رہبر ہے کہ جو امت کے حوالے سے اتنا مشفق اتنا رؤوف اتنا رحیم اور اتنا ان کے لیے غم گسار کہ جس کی صرف سب سے پہلی گواہی ان کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی تھی کہ جب پہلی وحی ان کے اوپر نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ گھر میں آئے وہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کی کس طرح تصدیق کرتی ہیں کس طرح ڈھارس بنداتی ہیں کس طرح حوصلہ بڑھاتی ہیں اور یہ آپ کے بھائیوں یہ وہ صفات و کمالات ہیں جو اس وقت عرب میں کسی شخص میں وہ کمالات نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ سیدہ فرماتی انک لتصل الرحم، اے میرے سرتاج آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ ان لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جن کے پاس حیثیت نہیں ہے، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جو بھی حقدار ہو آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ کلا بل لا یخزیک اللہ ابدا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کر دے، اللہ آپ کو رسوا قطع نہیں کرے گا۔ یہ میرے بھائیوں یہ وہ صفات و کمالات ہیں جو سب سے پہلی گواہی آپ کے گھر سے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو ہی بھائیوں لے لیں تو ساری آپ رات بھی گزار لیں گے، زندگی گزار لیں گے، مثالیں اتنی ہیں ہماری زبانیں شاید بس کر جائیں، کان سنتے سنتے تھک جائیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کمالات سے ہم میرے بھائیوں پوری طرح بہرہ مند اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی اور ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ پوری انشاءاللہ نہیں ہوگی، یہ پوری نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی صفات و کمالات ہی اتنے، آپ نے زندگی میں مثالیں ہی ایسی قائم کی ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو کوشش تو کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ اس کو اپنانے کی، اس کو اپنے اوپر منتقل کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے بھائیوں دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک صفت والی حدیث آپ نے سنی جس میں 5 چیزیں آپ نے اپنے کانوں سے سماعت فرمائی۔ ایک اور وہ بات سنیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے، اپنی بعثت کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنے جد الانبیاء کے حوالے سے اور پھر اپنے قبیلہ قریش کے حوالے سے آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانہ من ولد اسماعیل، میرے بھائیوں وہ دعا جو ابراہیم نے خانہ کعبہ کے وقت کی تھی، تعمیر کے وقت کی تھی، اب اس کی قبولیت کا جب وقت آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور پھر وصفہ قریش من بنی کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا، قبیلہ قریش کو چنا، وصفہ بنی ہاشم من قریش، اور اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب قبیلہ قریش سے کیا، وصفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں شاید سینکڑوں افراد تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تاجدار انبیاء بنایا تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ میرے بھائیوں یہ آپ کی صفت ہے کہ آپ کا خاندان کمال والا ہے، آپ کا خاندان شرف والا ہے، آپ کا خاندان فضل والا ہے، آپ کا خاندان عزت والا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ایک طرف رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کی طرف آ جائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات اقدس کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے آپ نے 6 باتیں بیان کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 6 فضیلتوں سے، 6 خصلتوں سے مجھے نوازا ہے، 6 خصلتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے اب ہمیں گنواتے ہیں، کیسی پیاری بات ہے۔ بھائیو سنیے کہ وہ ہمارے نبی، وہ منبع رشد و ہدایت، وہ ساقی کوثر، وہ شاہ محشر، وہ سید القونین، وہ بدر الدجا، وہ شمس الضحیٰ، وہ سرتاج الرسل، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
انبیاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے 6 خصلتوں سے نوازا ہے، ما لم یعطى احد قط، کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ فضیلتیں عطا ہی نہیں کی گئی۔ وہ خصائل، وہ فضائل اللہ تعالیٰ نے دیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اور جوامع الکلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں وہ پیاری احادیث، وہ پیاری باتیں، آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ پیارے ارشادات، وہ پیارے فرمودات، وہ ایسے ایسے پیارے موتی اور الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے، اپنے رفقاء کے لیے، اپنی صحابیات کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے گاہے بگاہے آپ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو رہنمائی کرتے ہوئے صراط مستقیم پر لانے کے لیے جو آپ نے مواقع جگہ جگہ پر ارشاد فرمائے ہیں، میرے بھائیوں ان میں سے ایک دو سنیے کہ کس طرح آپ کے کلمات وہ جامع ہیں اور ان کے اندر اتنی جامعیت پائی جاتی ہے، اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ الفاظ چند ہوتے ہیں، 2 الفاظ ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ساری زندگی کا مقصد ان چند الفاظ میں پیک کر دیا جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، یہ کلمات کا جامع ہونا، ایسے الفاظ کے الفاظ چند لیکن مفہوم اتنا بڑا۔ آپ ان میں سے ایک مثال دیکھیے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ اب لفظ کتنے ہیں؟ انما الاعمال اور بالنیات، کتنے لفظ ہوئے؟ 3۔ اب دیکھیے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی دولت اور یہ دیے گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کمال کہ الفاظ صرف 3 بولے، ہم میرے بھائی نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، صدقہ دے دیں، جہاد کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جب تک ہماری نیت وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتی، نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہمارا روزہ قبول ہے، نہ ہمارا حج قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، نہ صدقہ و خیرات قبول ہے، کوئی چیز اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل ہی نہیں کر سکتی جب تک یہ نیت خالص اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی۔ یہ میرے بھائیوں کلمات کی جامعیت ہے، یہ جامعیت ہے کلمات کی کہ الفاظ چند 2 3 4 5 لیکن ساری زندگی کا مفہوم ان چند الفاظ میں پیک کر دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی من اقتصد، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ اب وہ میانہ روی بھائیوں آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ عبادات میں ساری رات عبادت کر لیں، اگلے دن تھک جائیں گے، نہیں کریں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افضل القیام الی اللہ قیام داؤد، کہ اللہ کے ہاں جو رات کا قیام سب سے فضیلت والا ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ رات کے 4 حصے ہیں، 2 حصے پہلے سو گئے، ایک حصہ اٹھے قیام کیا، آخری حصہ رہ گیا پھر سو گئے، اور یہ انہوں نے عبادت اس پہ دوام اختیار کیا، اور یہ وہ میانہ روی ہے جو عبادت کی صورت میں اختیار کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک رات اٹھ کے 100 رکعتیں پڑھ لی اور پھر مہینہ چھٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے حوالے سے فرمایا خیر العبادت ما ادوم وان قل، بہترین عبادت وہ ہے جو دوام والی ہو، ہمیشگی والی ہو، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔ بہترین عبادت خرچ کرنے کے حوالے سے سنیے، یہ آخری اس حوالے سے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں کس طرح واضح کیا ہے؟ فرمایا ہے لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ لا تجعل يدك مغلولة، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر نہیں رکھنا، کنجوس نہیں بننا، ولا تبسطها كل البسط، نہ ہی ہر کسی کے لیے کھول دینا،
میانہ روی اختیار کرنی ہے. میانہ روی اختیار کرو گے کامیاب رہو گے. اگر کسی بھی طرف ایکسٹریمزم اختیار کیا, انتہا پسندی کی طرف گئے, یا کنجوس بن گئے, یا سارا کچھ لٹا دیا, تو کیا ہوگا؟ تقعد ملوما محسورا, معاشرے میں ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے, اپنے کچھ بگاڑ لیں گے, اللہ کا کیا بگاڑ. تو بھائیوں میانہ روی, آپ کے جو گنے چنے الفاظ ہیں کتنے جامع کتنے پیارے, اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں دوسری صفت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب, میری روب کے ساتھ مدد کی گئی. اب روب کے ساتھ مدد کیا ہے؟ ہم اپنی عام زندگی میں کہتے ہیں اور فلانا بندہ ہے میرا بڑا روب ہے اس کے اوپر, بڑا ڈرتا ہے مجھ سے, بڑا روب ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دیکھیے, حدیث ہمیں بتاتی ہے, آپ فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, میری مدد کی گئی دشمن کے خلاف کہ میرا روب 1 مہینے کی مسافت کے ساتھ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین, 2 مہینوں کی مسافت کے ساتھ میرا روب دشمن پہ طاری ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں تاریخ نے اس بات کو ثابت بھی کیا, جب 9 ہجری کا وقت تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جانثاروں کو لے کر تبوک کے لیے نکلے, غزوہ تبوک لڑنے کے لیے. لیکن جب رومیوں کو 2 لاکھ والے لشکر کو پتہ لگا کہ اس کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دشمن پر روب اتنا طاری ہوا. یہ نبوت والی میرے بھائیوں شخصیت تھی, یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ مقام تھا, وہ مرتبہ تھا, وہ فضل تھا, وہ کمال تھا کہ 2 لاکھ رومیوں کی فوج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر لڑنے کے لیے ہی نہیں آئی. یہ ہے میرے بھائیوں یہ روب جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن آج بدقسمتی ہے کہ وہ مسلمان جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے, جو آپ کا امتی ہے, جو خیر الامہ کہلاتا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلواتا ہے, آج بدقسمتی ہے جس کا روب پوری کائنات پہ ہونا چاہیے تھا, جس کے روب سے دشمن تھر تھر کانپنا چاہیے تھا, آج بدقسمتی سے کام الٹ ہوا ہے, مسلمان دشمن کو دیکھ کر کانپ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ سیرت طیبہ سے دوری, سیرت پہ عمل کرنے سے دوری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. جب یہ کام کیے میرے بھائیوں, وہ روب جو ہمارا دشمن پہ طاری ہونا تھا بدقسمتی سے دشمن ہمیں ڈرانے لگ گیا ہے. اللہ کریم ہمیں یہ کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں جو تیسری صفت بیان کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم, میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے. مال غنیمت کیا ہے؟ وہ مال, وہ دولت, وہ سامان جو میدان جنگ میں, میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ لڑائی کرتے وقت, دشمن کے ساتھ قتال جہاد کرتے وقت جو اس کے بعد حاصل ہوتا ہے مال غنیمت کہلاتا ہے. اور اگر لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے تو مال فے کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں کے لیے یہ مال حلال نہیں تھا, تو حلال کیا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کی قوم کے لیے کہ اے نبی تیری امت لڑائی کرے, تیری امت جہاد کرے, تیری امت اعلی کلمت اللہ کی خاطر قربانیاں دے, میں رب تعالی نے ان کے لیے کفار کا مال حلال کر دیا ہے. یہ میرے بھائیوں فضیلت ملی کس وجہ سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے. سب سے پہلے آپ کو اللہ نے فضیلت دی, آپ کی وساطت کے ساتھ امت کو بھی وہ فضیلت مل گئی. چوتھی بات میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد, سجدہ گاہ, پاکیزہ بنا دی گئی ہے. جہاں پہ چاہو نماز پڑھو. یہ پہلی امتوں کے لیے یہ سہولت نہیں تھی, یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. آپ میرے بھائیوں مسجد میں فرضی نماز پڑھیں, گھر میں نوافل کا اہتمام کریں, سنتوں کا اہتمام کریں,
صحیح مسلم کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فی مسجد، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی فردی نماز مسجد میں پڑھتا ہے فلیجعل لبیتہ نصیبا منها، اس کو چاہیے اپنے گھر کے لیے کچھ حصہ اس نماز کا رکھ لے، فإن اللہ جاعل فی بیتہ خیرا منها، اللہ تعالی اس گھر میں پڑھی گئی نماز کی وجہ سے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں فضیلت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے فضیلت ملی امت کو۔ پہلی امتوں کے لیے یہ چیز نہیں تھی، انہوں نے عبادت کرنا تھی اس خصوصی معبد خانے میں جو عبادت کی جگہ تھی، عبادت وہیں پہ قبول ہونی تھی، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ ساری زمین آپ کے لیے پاک ہے، آپ گھر میں پڑھیں، آپ مارکیٹ میں پڑھیں، آپ دکان میں پڑھیں، فیکٹری میں پڑھیں، کارخانے میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین آپ کے لیے پاک کر دی ہے، جہاں پہ چاہو نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں اس پہ عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیے اور برکت کے لیے کچھ نماز ہی پڑھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں تشریف آوری کی، گھر میں جا کے نماز پڑھی۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ وہ پریشانی جو اس سے پہلے مجھے تھی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ نے ہر لحاظ سے خوشحالی عطا فرما دی۔ یہ گھر میں پڑھی گئی نماز ہے لیکن فرضی نہیں، ذہن میں رکھیں، فرضی نہیں، سنتیں، نوافل، قیام اللیل، کوئی بھی دوسرا نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے مختص کریں، اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق جو صحیح مسلم کی آپ نے سنی ہے انشاءاللہ گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے دوسری مثال، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی درخواست لے کے آتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئیے، برکت کے لیے کچھ نماز ہی پڑھ جائیے۔ آپ نے جا کے 2 رکعتیں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ چارپائی پہ، چٹائی پہ، جو وہاں پہ سہولت تھی لیٹ گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، پسینہ آپ کو آیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے میرے پاس جو بوٹل تھی، جو قارورہ تھی، میں نے آپ کا پسینہ مبارک اس شیشی میں ڈال لیا۔ خدا کی قسم ساری زندگی عنبر اور کستوری وہ خوشبو نہیں دے سکی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ دیا کرتا۔ یہ میرے بھائیوں گھر میں جا کے نماز پڑھی ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ یہ غور کریں کہ جس نبی کو، جس پیغمبر کو، جس رسول کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی منقبت عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی، اتنا رتبہ اور بلند مرتبہ عطا فرمایا، میرے بھائیوں اس کی امت کو بھی، اس نبی کی امت کو بھی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، ہم کس نبی کی امت ہے کہ جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عنایات کی ہے، اس نبی کو اس رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر عمل کرنا چاہیے نا میرے بھائیوں۔ اور پھر اگلی بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، فضیلت نمبر 5، مجھے تمام قوم کی طرف، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ کیا مطلب؟ پہلے انبیاء تھے، ان کی بعثت ہوتی تھی کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص قبیلے کی طرف، کسی ایک خاص خاندان کی طرف، کسی ریاست کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی مخصوص ایک حلقے کی طرف۔ لیکن میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا۔ آپ کی رسالت کو محدود نہیں کیا، آپ کی رسالت کو لمیٹائز نہیں کیا، نہ علاقائی اعتبار سے، نہ وقت کے اعتبار سے۔ آپ کی رسالت مشرق کے لوگوں کے لیے بھی، مغرب کے لوگوں کے لیے بھی، شمال کے لوگوں کے لیے بھی، جنوب کے لوگوں کے لیے بھی۔ اور پھر میرے بھائی یہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ محدود نہیں ہے کہ یہ اس وقت تک رسالت ہوگی جب تک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، نہیں میرے بھائی، اس وقت تک نہیں، یہ اس وقت بھی ہوگی جب آپ تھے، جب
وقت صحابہ کا دور ہوگا، یہ رسالت اس وقت بھی ہوگی جب تابعین کا ہوگا، یہ رسالت اس وقت بھی قابل عمل ہوگی، اور یہ رسالت میرے بھائی قیامت تک رہے گی۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے گا، نجات اسی کی ممکن ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی لاکھ قربانیاں دے لے، کوئی لاکھ خیراتی کام کر لے، کوئی لاکھ لوگوں کے لیے ویلفیئر کے کام کرے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانے گا، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، وہ قیامت تک ہو میرے بھائی، اس وقت تک وہ اس کے لیے نجات ممکن ہی نہیں ہے، نجات ممکن ہی نہیں ہے، جنت اس کو مل ہی نہیں سکتی۔ اور پھر آپ کی رسالت صرف یہی تک نہیں، قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جو فضیلت عطا فرمائیں گے، جو عظمت عطا فرمائیں گے، جو منقبت عطا فرمائیں گے، جو رتبہ اور مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، جو جنت میں آپ کو مقام ملے گا، وہ میرے بھائیوں قیامت کے بعد بھی ملے گا۔ شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں آپ کی فضیلت ہے، اور قرآن کریم نے بڑے پیارے انداز میں اس کا اظہار کیا۔ سورہ سبا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کافۃ للناس بنا کے بھیجا ہے، سارے لوگوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ نہ ٹائم کی قید، نہ ٹائم کی لیمیٹائزیشن، نہ وقت کی تحدید، اور نہ میرے بھائیوں علاقائی قید۔ قیامت آ جائے گی، آپ کی رسالت وہاں تک بھی، اس کے بعد بھی انشاءاللہ نافذ العمل ہے۔ میرے بھائیوں، چھٹی اور آخری خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کیا گیا ہے، یعنی وہ سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کی انتہا ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ اور جو شخص آپ کی نبوت کو آخری نبوت سمجھے گا، آپ کی رسالت کے بعد کوئی رسالت کو اپنے لیے حجت نہیں سمجھے گا، نہ ظاہری طور پر، نہ باطنی طور پر، نہ خفیہ طور پر، نہ اعلانیہ طور پر، میرے بھائیوں حقیقت میں ختم نبوت پہ اسی نے عمل کیا ہے۔ قرآن کریم نے اسی بات کی سورہ احزاب میں شہادت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ کے بعد نبی نہ ہونے کا اعلان قرآن نے کر دیا، آپ مجسمہ اطاعت بھی آخری ہیں، آپ اسوہ حسنہ بھی آخری ہیں، اور آپ میرے بھائیوں واجب الاطاعت ہے تو آخری شخصیت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نبی ہے جس کی فضیلت اور شان اس نبی نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان کی ہے کہ مجھے اللہ نے ان فضائل سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نبی جس کے لیے دعا اس کے جد امجد نے کی، اور پھر ساری زندگی اس نبی کا یہ کام رہا کہ ہر شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے، وہ عمر بن ہشام ہو، وہ عمر بن خطاب ہو، وہ عتبہ ہو، وہ شیبہ ہو، ولید ہو، کوئی بھی ہو، وہ لوگ جو آپ کے حلقہ احباب میں آ گئے، آپ ان کے لیے بھی ترستے رہے، دعائیں کرتے رہے، وہ بھی آئے۔ جو نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ان کے لیے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نبی، اور پھر جو آ گئے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے، فرمایا انتم تقطعون
تستحمون فی النار، اور بھائی تم لوگ وہ ہو جہنم کی آگ میں چھلانگے مارتے ہو، وانا آخذ بحجزکم، میں تمہارے دامن سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم اپنا دامن مجھ سے چھڑوا کر دوبارہ جہنم میں چھلانگ مار دیتے ہو۔ مطلب کیا ہے یہ میرے بھائیوں؟ سمجھیے مطلب کیا ہے۔ وہ نبی جس نے ہمیں تلاوت کر کے سنایا، جس نے ہمیں قرآن سکھایا، جس نے ہمیں حدیث کی تعلیم دی، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، میرے بھائیوں اس کی تعلیمات وہ اب بھی موجود ہیں، ہمیں بار بار قرآن کرتی ہے، یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے، یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، جنت والے راستے پہ چلو، یہ کام نہ کرو شریعت روکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے کرتے دو، سال میں کیا زندگی میں ایک مرتبہ کام ہونا ہے، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں۔ میرے بھائیوں سوچئے سمجھیے، جو راستہ ہم نے شریعت سے ہٹ کر منتخب کرنا ہے، جو سیرت طیبہ کے خالص منہج سے ہٹ کے کرنا ہے، وہ راستہ میرے بھائیوں جہنم کی آگ میں چھلانگے لگواتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس غلط راستے سے بچا کر صراط مستقیم پہ چلائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے خالص اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اگلے اتوار انشاءاللہ عزت مآب فضیلت الشیخ حضرت